جو غیر شرعی نظر ہو وہ نہیں ماننا. ہمیشہ جب بھی نظر مانو تو شریعت کے اندر اس کے حدود میں رہتے ہوئے ماننی ہے، غیر شرعی نہیں ماننی. دیکھیں، منت ماننا اللہ کی طرف سے فرض نہیں قرار دیا گیا، واجب بھی نہیں قرار دیا گیا، ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ لازمی ہم نے منت ماننی ہے، نہیں. لیکن اگر کوئی منت ماننا ہی چاہتا ہے، منت کیا ہے؟ ایسی چیز اپنے اوپر لازم کر دینا جو اللہ نے لازم نہیں کی ہے، وہ ہے منت. اور بندہ شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے منع کرے. مثلا فرائض اور واجبات سے اس کا تعلق ہو، جیسے کہ نماز ہے کہ جی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 نفل پڑھوں گا، تو یہ فرض اور کہ جنس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو لہذا وہ یہ 10 نفل جو اس نے مانے ہیں منت کے، وہ یہ کہہ کے اس نے اپنے اوپر لازم کر دیے کہ اگر میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا تو میں 10 نفل پڑھوں گا. اگر وہ صحت یاب ہو گیا تو اب اس کے اوپر لازم ہو گیا. اللہ نے تو لازم نہیں کیا تھا، لیکن اس نے خود اپنے اوپر لازم. یہ ہے منت، وعدہ. اللہ سے اس نے وعدہ کیا. کس سے وعدہ کیا؟ یا اللہ میں تو صحت دے، صحت کون دے گا؟ تو دے گا، اور تو صحت دے گا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں 10 نفل پڑھوں گا. اور جب اس سے وعدہ کر لیا تو وعدہ پھر پکا بھی کرنا پڑے گا. کیوں؟ اسی قرآن پاک سورہ حج میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، تم اپنے وعدے کو، اپنی نظروں کو، اپنی منتوں کو پورا کرو. اب یہ قرآن پاک میں تم اپنی منت پورا کرو، یہ قرآن پاک کا آرڈر ہے. اور قرآن پاک کی اور وہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، تو نظر کے حوالے سے قرآن آیات بہت ساری ہیں. یعنی نظر ماننا شرعی طور پر جو کہ صحیح ہو وہ جائز ہے، جو غیر شرعی ہو وہ جائز نہیں ہے. اور جو صحیح ہو وہ مان لی جائے تو اسے پورا کرنا بھی لازم ہے، کیونکہ منت دراصل وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اگر میرا بچہ صحت یاب ہو گیا وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی منت آپ مان سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں گناہ والی منت نہیں مان سکتے. ایک بندے نے کہا جی میرا بچہ اگر صحت یاب ہو گیا تو میں اس کو کان میں بالی ڈالوں گا، تو یہ منت جائز نہیں ہے. تو ایسی منت ماننا جائز نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر ایک چیز فرض کی ہوئی ہے پہلے سے، اور آپ یعنی اس نے لازم کی ہے کہ یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور آپ منت کے ذریعے اس کو لازم کر دیں. ایک تو ہے کہ آپ نے نفل تو لازم نہیں کیے تھے، وہ آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیے تو وہ آپ کو لازمی پڑھنے. جو فرض نماز ہے وہ تو پہلے ہی لازم ہے، تو اس کو آپ نے اپنے اوپر لازم نہیں کر سکتے کہ جناب میں عشاء کی نماز پڑھوں گا، یا اللہ آج رات کو اگر مجھے نیند آ جائے تو میں صبح فجر کی نماز پڑھوں گا. تو فجر کی نماز تو پہلے ہی فرض ہے، وہ تو آپ نے پڑھنی ہے. تو ایسی منت نہیں مان سکتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر پہلے ہی اسے لازم کر دیا ہو. ایسے بھی نہیں مان سکتے جو محال ہے. مثال کے طور پر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ معاملہ حل ہو گیا تو گزشتہ دن کا روزہ رکھوں گا. اب گزشتہ دن کا کیسے رکھے گا؟ تو جو چیز محال ہے وہ بھی نہیں رکھ سکتا. حرام کام، گناہ والا کوئی بھی ناجائز کام ہے، ایسی منت ماننا جائز ہی نہیں. اور اگر مان لی تو اسے پورا کرنا بھی جائز نہیں. مان لی تو اسے پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو نیاز دراصل ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے. نیاز سے مراد اگر نیاز مندی ہو، یعنی اس اعتبار سے کہ سجدہ کرنا، تو سجدہ کرنے والی نیاز مندی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، باقی کسی کے لیے جائز نہیں. لیکن نیاز مندی سے تعلق ان کو ایصال ثواب کرنا، جیسا کہ ہمارے بزرگان دین کے مزارات پر بعض لوگ دیگیں لے جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیگ لوگوں کو کھلاتے ہیں. کیا نیت ہے؟ یہ لوگ کھائیں گے تو ثواب ہوگا ولی اللہ کا. تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ ہے ایصال ثواب. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور یہ شان ہے مومنوں کی کہ صبح قیامت تک اپنے جانے والوں کے لیے اسی طرح دعائیں کرتے رہیں گے. اب صدقات کا جس طرح ثواب ہوتا ہے تو صدقہ نافلہ میں سے نیاز بھی آتی ہے. نام ہم نے الگ رکھ دیا، آپ جو مرضی رکھ لیں. آپ اس کو نیاز کی جگہ کہہ دیں ایصال ثواب. دیکھو جی نیاز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، نہیں. وہ نیاز جو عبادت ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. وہ جو دیگ پکا کے دے رہے ہیں وہ بیسکلی راضی کرنا ہے اللہ کو، راضی کرنا ہے اللہ کو. لیکن جس کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا، وہ نیاز اسی کے لیے ہوگی. قرآن نے انفاق فی سبیل اللہ کا آرڈر نہیں دیا. یہ تو جناب تیسرا حصہ ہے. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نماز کے بعد زکوٰۃ کا آرڈر. زکوٰۃ کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا دو قسم کا ہے. ایک تو وہ جو اس نے لازم کر دیا جیسے زکوٰۃ، جیسے فطرانہ، جیسے جو بندہ منت مانے تو وہ جو اللہ نے فرض کر دیا. ایک تو وہ صدقہ ہے، وہ خرچ کرنا ہے.
اور ایک وہ ہے جو اللہ نے فرض نہیں کیا، بندہ خود صدقہ کرتا رہتا ہے. آپ کرتے رہتے ہیں نا، کئی مرتبہ کسی منگتے کو 10 روپے دے دیے، یہ بھی صدقہ ہی ہے، یہ آپ نے جو ہے خرچ کیے ہیں پیسہ. یا جس جگہ بھی مسجد میں آپ نے دیا، کسی جگہ آپ نے دیا، تو یہ جو 10 روپے آپ نے دیے یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اللہ نے آپ کے اوپر لازم نہیں کیا تھا، مگر آپ نے اپنی خوشی سے دے دیا، اس پر اجر ہے. یہ جو انفاق فی سبیل اللہ، یہی کام عرس کی محفلوں میں ہوتا ہے. یہ انفاق فی سبیل اللہ جو واجب نہیں تھا لیکن ثواب تھا، اس کا بھی اجر ملتا ہے. حدیث پاک تو طبرانی شریف کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے، گزرے ہوئے مومن کے لیے دعا کرتا ہے، تو وہ سارا ثواب کرتا ہے، تو وہ سارا ثواب ایک نورانی تشت پر رکھتے ہیں، جو کہ اللہ نے اسے جنت سے بھیجا ہوتا ہے. وہ ٹرے جنت سے بھیجو، اس میں رکھتے ہیں، اور اس میں رکھ کے جس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جبریل امین اس کی قبر میں لے جا کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ لو تمہارے لیے، تمہارے رشتہ داروں نے، دوستوں نے، یا جس مومن نے بھیجا اس کا نام لیا جاتا ہے، یہ انہوں نے بھیجا ہے آپ کے لیے. اور حدیث کے لفظ ہے کہ وہ یہ دیکھ کے تو خوش ہوتے ہیں، اور دیگر جو مردے اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پشیمان ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی اصال ثواب کرنے والا نہ ہو. یار اس کو بھیجا ہے تو کاش ہمیں بھی کوئی بھیجنے والا ہوتا. اور اگر ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا جائے، جیسے کہ ہم یاد رکھتے ہیں کہ اللہ سب مومنین کی مغفرت فرما، تو اسی ٹرے میں اس کے لیے بھی پیش ہوتا ہے، لے تیرے اسلویہ کون تھا، کہاں جو بھی تھا تیرے لیے پڑ گیا ہے. جب اسلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ حضور کے زمانے میں کوئی نقشہ مل جائے نا، جو تم کام کر رہے ہو، 11ویں میلاد جو بھی کر رہے ہو، اس کا نقشہ حضور کے زمانے میں اگر مل جائے کہ ایسا ہوتا تھا، یہ والا نقشہ نہیں تھا جو آج ہے، مگر شروع ادھر سے ہی ہوا. پلر موجود ہے، اگرچہ بلڈنگ بعد میں بنی ہے، لیکن یہ حسین و جمیل بلڈنگ کے نیچے جو ستون ہیں، یہ ستون، یہ بنیادیں موجود ہیں. تو اسلام کہتا ہے بنیادیں موجود ہوں تو عمارت جتنی بھی حسین بنتی چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں بنتا. لیکن ایسا کام بدعت سیئہ ہے، برا ہے، بری بدعت ہے کہ جس کی بنیاد ہی نہ ہو، جس کے ستون ہی نہ ہو. اور آج کل ہزاروں کام وہ ہیں جو ہمیں لوگ کہتے ہیں نا 11ویں بدعت ہے، ان کے ہاں ماشاءاللہ ایسے ایسے جن کے ستون ہی کوئی نہیں ملتے، جنہوں نے DPC ہی کوئی نہیں، بالکل شروع دی کھدائی بھی کوئی نہیں، دین اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں. مثلا یہ عقیدہ کیا حضور کے زمانے میں تھا کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کوئی دنیا کا مولوی صاحب آ جائے اور مجھے قرآن سے دکھا دے اور حدیث سے دکھا دے، رب کعبہ کی قسم نہیں دکھا سکتا. لیکن آج لوگوں کا یہ عقیدہ موجود ہے. اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم صفحہ نمبر 117 پہ لکھا ہے، انہوں نے کہا نماز میں رسول کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ ہمیں جو ہمارے نبی نے نماز بتائی ہے اس میں تو حضور کا خیال آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے، اور جب سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے تو ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی. جب آپ نبی کو سلام، یہاں کسی کو سلام کرتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کریں تو بغیر سوچے سمجھے کر دیں گے، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. اور جب آپ حضور کو سلام کریں گے تو کس کا خیال آئے گا؟ حضور اللہ تو ہے نہیں جو اللہ کا خیال آئے. مثلا یہ عقیدہ، یہ نظریہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ جی نماز ہے عبادت اللہ کی، اور اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے، یہ وہ مولوی صاحب نے لکھا. اب آگے جب کہ آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھتے ہیں نا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کتنے مرتبہ محمد کا تذکرہ آئے گا. پھر آپ قرآن کی آیات اگر پڑھنا شروع کر دیں سورہ فاتحہ کے بعد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کتنے مرتبہ حضور کا ذکر آئے گا، بار بار ذکر آئے گا، اور بار بار خیال آئے گا، اور بار بار اس خیال سے اللہ خوش ہوتا جائے گا. لہذا ہماری نماز، مسلمان کی نماز تو ہوتی ہی نہیں جب تک رسول کا خیال نہ آئے. رسول کا خیال اللہ کی عبادت میں خلل نہیں پیدا کرتا، یہ غلط خیال ہے. خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے تو بندہ اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کو پسند ہی بہت ہوتا ہے. یہی تو دو ذاتیں ہیں جو ایک دوسرے کی ذکر سے خوش ہوتی ہیں. ایک بزرگ ہے، انہوں نے یہ بات فرمائی اور بڑی پتے کی فرمائی. آپ نے فرمایا ایک بندہ تھا، میں حج کو گیا تو وہ بندے کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جب خانہ کعبہ کے پاس گیا تو اس میں درود شریف پڑھ رہا تھا، حضور کا ذکر کر رہا تھا. اور جب اس کو میں نے دیکھا مدینہ پاک حضور کے روضہ کے سامنے تو اللہ اللہ کر رہا تھا. میں نے اسے کہا دیوانے یہ کیا کر رہا ہے؟ جہاں اللہ اللہ کرنا تھا وہاں حضور کا نام لیتا رہا، جہاں حضور کا لینا ہے وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے. تو اس دیوانے نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میری عقل میں بیٹھ گئی. اللہ تبارک و تعالی رسول سے اور رسول اللہ سے پیار ہی بہت کرتے ہیں. اس خیال کے پیش نظر میں نے وہاں ذکر رسول کیا کہ یہاں کروں گا تو رب خوش ہو جائے گا، اور ادھر ذکر اللہ کر رہا ہوں کہ یہاں رب کا ذکر کروں گا تو یہ خوش ہو جائیں گے.